الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مسند امام اعظم لے کر آئے ہوں گے، آج ہم شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم 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 صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ ائمۃ الدین وصحبہ سروج الاسلام والمسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود پاک اور سلام نازل ہونے والے ہیں تمام رسولوں کے سردار پر اور آپ کی آل پر جو کہ دین کا ستون ہے، اور آپ کے اصحاب پر جو کہ اسلام اور مسلمانوں کا چراغ ہیں۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، فیقول اضعفا عباد اللہ الغنی، پس کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے غنی، ایسا اللہ جو غنی ہے اس کے بندوں میں سے کمزور، اضعفا کمزور بندہ کہتا ہے، محمد عابد بن احمد علی بن القاضی محمد مراد البازی السندی الانصاری، یہ آپ کے القابات ہیں، ٹھیک ہے۔ تاب اللہ علیہ انہ هو التواب الرحیم، رجوع برحمت کرے اللہ تعالیٰ اس پر، یعنی کہ تابہ کا مطلب یہاں پر کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، رجوع برحمت کرے، اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کرے، رجوع برحمت کرے اللہ تعالیٰ اس پر، کہ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لما کانا، جب تھا، امام اعظم کی مسند، ایسا امام کی مسند جو بہت بڑے ہیں، والہمام، بلند مرتبے والے ہیں، والاقدام، اور پہلوں میں سے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مسند ہے، ان سے جو مسند ہے، روایت ہے، ان سے جو مسند روایتیں ہیں، خصفقی نے مرتب کیا اس کو اس کے شیوخ کے نام پر مرتب کیا، بحسب ما روا، اس طریقے پر جو روایت ہے، عنہم، ان سے، رحمہم اللہ تعالی، یعنی کہ امام خصفقی نے مرتب کیا آپ کے شیوخ کے اسماء پر، آپ کے جو شیوخ تھے، آپ کے جو استاد تھے، ان کے اسماء پر مرتب کیا ان روایتوں کو۔ وکان، اور تھا، استخراج الحدیث، حدیث کا نکالنا ان سے مشکل، خصوصاً اس شخص کے لیے جو نہیں جانتا تھا امام کے شیخ کو ان حدیثوں میں۔ اردت، تو میں نے ارادہ کیا، ان کہ میں ترتیب دوں اس کو فقہی ابواب پر، لیسہل، تاکہ آسان ہو جائے بحث کرنا اس میں، مستعیناً، مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ ہی لٹانے والا ہے، خیر اور جود کو لٹانے والا ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی کتاب نہیں تھی کہ آپ نے وہ لکھی ہو، تو جو امام یہاں پر جو ہے
محمد عابد بن احمد علی بن قاضی، انہوں نے نا کتاب کو نا، آپ کو حدیثیں تو کافی یاد تھیں امام اعظم کو، لیکن آپ نے اس کو کتابی شکل میں نہیں دیا تھا، ویسے لکھی ہوئی تھی کچھ علیحدہ کچھ طور پر، لیکن کتابی شکل میں ایک کتاب جس طرح اس طرح نہیں تھی۔ تو آپ کے جو تلامذہ ہیں نا، ان میں سے ایک شاگرد نے نا چاہا کہ کیوں ان کے نام کی ایک کتاب لکھی جائے جو کہ انہی کے شیوخ سے ہو، یعنی کہ امام اعظم اپنے استاد سے، پھر وہ اپنے استاد سے، پھر آگے وہ اپنے استاد سے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح لکھوں تاکہ ان کے نام سے بھی ہو جائے، تو یہ انہوں نے تحریر کی۔ اب یہاں پر ابو حنیفہ ان یحییٰ ان محمد ابن ابراہیم التیمی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ یحییٰ سے، وہ محمد بن ابراہیم تیمی سے، وہ علقمہ بن وقاص لیثی سے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ والی کل امرئ، اور ہر معاملے کے لیے وہی ہے مانوا جس کی وہ نیت کرے، ہر بندے کو وہی چیز ملے گی، ہر بندہ وہی چیز حاصل کرے گا جو جس کی نیت کرے۔ فمن کان ہجرتہ الی رسول اللہ و رسولہ، جو شخص ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، پس اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جو شخص ہجرت کرے دنیا کی طرف، یصیبھا کہ وہ اس کو پا لے، حاصل کر لے، امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت سے نکاح کر لے، فہجرتہ تو اس نے ہجرت کی، الی ما ہاجر الیہ، اسی چیز کی طرف جس کی طرف وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یعنی کہ اس حدیث کا دار و مدار خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اسی چیز کو پا لیتا ہے۔ جو بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاصل کروں، اس کی قرب پاؤں، تو وہ اسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ جو دنیا کو چاہتا ہے تو پھر وہ دنیا کی لگن میں لگ جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں مصروف ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا کو پا لیتا ہے۔ یا جو بندہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جو بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اسی کی نیت کرتا ہے اور اسی کی طرف کوشش کرتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہ بندہ پا لیتا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں جب بھی کوئی کام کیا جائے نیک کام، تو اس سے پہلے اس کی نیت کی جائے، تاکہ عمل کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ عمل اگر نیت خالص ہوگی تو اس عمل میں بھی برکت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اب کوشش کریں جو بھی احادیث ہو نا، حدیث پاک، اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ٹھیک ہے، زبانی یاد کرنے کا فائدہ بہت ہے۔ حدیث پاک کو کوشش کیا کریں کہ حدیث پاک جو بھی ہو عبارت نکالیں ترکیب سے اچھی طرح سے، پھر اس حدیث پاک کو کیا کریں، زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تاکہ بہتر یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں تو اس کو جہنم میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی میں شفاعت کروں گا، اور بھی کافی ساری روایتیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ احادیث جو بھی آپ پڑھیں، سبق ہوگا وہ آپ یاد کر لیا کریں، زبانی اس کو یاد کر لیا کریں، اچھی طرح سے محنت کر کے اس کو یاد کر لیا کریں۔ وقال الذي اشتراه من مثل لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، مصری خریدار کی اپنی بیوی کو ہدایت کرنا، کالا اور کہا، الذی جس نے اشتراہ خریدا اسے، من مصر سے، مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اسے لوگ عزیز مصر کہتے ہیں، اور اس کا نام قطفیر اس کا نام تھا۔ لمراتی اپنی بیوی سے، اکرمی
اعزاز کے ساتھ اہتمام کرو، مثواہ اس کی رہائش کا، عسیٰ ان قریب ہے، ان ینفعنا کہ وہ نفع دے ہمیں، او نتخذہ یا ہم بنا لیں اسے ولدن بیٹا، کیونکہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ بیٹا بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان الہی پھر اس طرح ہوا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا ہم نے ٹھکانہ دیا، یعنی کہ جس طرح ہم نے قتل سے آپ کو محفوظ رکھا اور کنویں سے سلامتی سے باہر نکالا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا کہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا کر دیں اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیوسف یوسف کو فی الارض زمین میں، لنعلمہ تاکہ ہم سکھائیں اسے من تأویل الاحادیث باتوں کا انجام نکالنا، واللہ اور اللہ غالب ہے علی امرہ اپنے کام پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، ولما اور جب بالغا وہ پہنچے اشدہ اپنی پوری قوت سے، آتیناہ تو ہم نے دی اسے حکمت و علمن اور علم دیا، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم صلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والے نیکی کرنے والوں کو۔ وراودتہ عزیز مصر کی بیوی کی دعوت گناہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کو جواب، وراودتہ پھسلانے کی کوشش کی اسے، التی اس نے جو عورت نے، جو ہوا وہ یوسف فی بیتیا اس کے گھر میں تھا، النفسی اس کے نفس سے، یعنی کہ اس کے نفس سے خلاف تھا، وغلقت الابواب اور اس نے بند کر دیے ابواب دروازے، وقالت اور کہا، ہیتا آؤ، لاکا تم سے، یہ تم سے ہی کہتی ہوں، یعنی کہ آجو تم سے ہی کہتی ہوں، قالا یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ بے شک وہ ربی میری پرورش کرنے والا ہے، احسانہ اس نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے، مثوایا میری رہائش کا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہ بے شک لا یفلح الظالمون وہ فلاح نہیں پاتے ظالمون ظلم کرنے والے، وَلَقَدْ ہمت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیان ہے، وَلَقَدْ ہمت اور ضرور بے شک ہمت عورت نے ارادہ کیا بھی اس کا یوسف علیہ السلام کا، وَہَمَّ اور وہ ارادہ کر لیتا بھی اس کا یعنی کہ عورت کا، لولا اگر نہ ہوتا ارّا یہ کہ اس نے دیکھ لی برہان نہ رب ہی اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا، یا اپنے رب کی دلیل سے مراد عصمت نبوت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی پاکیزہ نفوس کو برائے اخلاق اور گندے افعال سے پیدا کیا، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے۔ کذالک لنصرف عنہ اسی طرح لنصرف ہم نے کیا تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے سوء برائی، والفحش اور بے حیائی، انہ بے شک وہ من عبادنا مخلصین ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، واستبق الباب شور کو دیکھ کر عورت کا فریب، یعنی کہ جب شور کو دیکھا عورت نے تو اس نے اپنا فریب، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اس سے بھاگے، دروازہ خود بخود کھل گیا تو اس نے عزیز مصر شور کو دیکھا تو اپنا فریب شروع کر دیا، فریب، واستبق الباب اور وہ دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف، وقدمت اور عورت نے پھاڑ دیا، قمیصہ اس کا کرتا، من دبرہ پیچھے سے، وَأَلْفَيَا اور دونوں نے پایا،
سیدہ اس کے شوہر کو، اس عورت کے شوہر کو پایا، لدل باب دروازے کے پاس، قالت کہا، عورت نے کہا، ما جزاؤ کیا سزا ہے، من ارادہ اس شخص کی جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا تیری گھر والی کے ساتھ، سوءن برائی کا، الا مگر این یس جانا یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب العلیم یا دردناک عذاب سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ایک اور کرینہ، قالا یوسف علیہ السلام نے کہا، وہ راودتنی اس نے پھسلانے کی کوشش کی مجھے، ان نفسی میرے نفس سے، و شاہدہ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلیہا اس کے گھر والوں میں سے، یعنی کہ جس نے گواہی دی، یہ ایک قول کے مطابق زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک 4 مہینے کا بچہ تھا۔ اس واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاکیزگی کی گواہی بچے سے دلائی گئی، اگرچہ یہ بھی عظیم چیز ہے، لیکن حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو چونکہ وہ معاملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی تھا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت و عصمت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی سلوار تو زلیخا قصوروار ہے، اگر آگے سے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ وہ شاہدہ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلیہ اس کے گھر والوں میں سے، ان کان اگر ہو، قمیص ہو اس کا کرتا، قد من قبل پھٹا ہوا آگے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے، وہ ہوا اور وہ من الکاذبین غلط کہنے والوں میں سے، اور وہ غلط کہنے والوں میں سے ہے۔ وہ ان کان اور اگر ہو، قمیص ہو اس کا کرتا، قد من دبر پھٹا ہوا پیچھے سے، فکذبت تو عورت جھوٹی ہے، اور وہ من الصادقین اور وہ سچوں میں سے۔ فلما پھر جب رآ دیکھا، عزیز نے دیکھا، قمیصہ اس کا کرتا، قد من دبر پھٹا ہوا پیچھے سے، تو اس نے کہا، انہو بے شک وہ، من کیدکن تم عورتوں کے مکر میں سے ہے۔ عزیز مثل کے سامنے جب اصل مسئلہ آ گیا نا تو انہوں نے کہا ان قیدا کنہ، کہ وہ عورتوں کے مکر میں سے، یعنی کہ عورت تم نے مکر کیا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ ان قید کن عظیم، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے، تمہارا جو مکر ہے وہ بڑا عزیز ہے۔ یوسف عارض، عزیز مصر کی اپنی بیوی کو ڈانٹ، پھر اس نے اس کو ڈانٹا، یوسفہ اے یوسف، عارض تم درگزر کرو، ان ھذا اس بات سے، واستغفری اور معافی مانگ، اے عورت معافی مانگ، لذنبک اپنے گناہ کی، انکی بے شک تو کنتی ہے، من الغائطین خطا کاروں میں سے تو ہے، تو ان سے کیا کر، معافی طلب کر۔ پھر عزیز مصر نے کہا ہمیں مکر سے بچنا چاہیے، مکر نہیں کرنا چاہیے، جو بات ہو وہی صاف صاف ہم بیان کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کو میں نے کل بتایا تھا یمین فور کے بارے میں، یمین فور کے بارے میں، یمین فور کہتے ہیں غصے میں کوئی قسم اٹھانا، غصے میں کوئی قسم اٹھانا، جس طرح کہ زید اور بکر آپس میں لڑ رہے ہوں تو زید نے بکر کو مارا، اب بکر کو مارا، بکر جا رہا تھا، زید نے اس کو منانے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے کہا، اے زید، کہا اذا قال تعالی تغدی معی، آ تو میرے ساتھ ناشتہ کر، میرے ساتھ تغدی معی، میرے ساتھ ناشتہ کر، تو اس نے کہا واللہ لا اتغدی، واللہ میں ناشتہ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو یہ
حالت بتا رہی ہے، معنی بتا رہا ہے، یہاں لفظ کی دلالت بتا رہی ہے۔ فی الحال وہ ناشتہ نہیں کرے گا، وہ ناشتہ فی الحال نہیں کرے گا۔ لفظ کا یہاں پر کرینہ ہے کہ وہ، اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے واللہ لا طاقت کہ ہمیشہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا متکلم کی ذات میں ایک ایسا معنی ہونے کی وجہ سے کہ متکلم کی ذات وہ غصے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ناشتہ تجھ سے نہیں کروں گا۔ اس سے مراد کہ ابھی ناشتہ نہیں کروں گا، اگر وہ ابھی ناشتہ کر لے گا تو وہ حانث ہو جائے گا، اگر بعد میں کرے گا ناشتہ یا اس کے علاوہ کسی اور سے ناشتہ کرے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ متکلم کی ذات دلالت کر رہی ہے کہ یہ ابھی نہیں کرے گا، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے واللہ لا اتغدی، پھیرا جائے گا اس کو آج کی طرف، بلانا اس کی طرف، بلانا اس کی طرف، بلانا یہاں تک کہ اگر ناشتہ کیا اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کے بعد ناشتہ کیا اگلے دن کیا یا اس کے علاوہ کے ساتھ اسی دن تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ متکلم کی ذات دلالت کر رہی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی مراد غصے کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ ابھی نہیں کرے گا، جب غصہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کرے گا۔ اسی طرح ایک عورت اپنے مرد کو کہتی ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں، عورت اور مرد کا اسی طرح مباحثہ چلتا ہے، میں باہر جا رہی ہوں، میں باہر جا رہی ہوں۔ اب مرد غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اگر تو باہر گئی تو تجھے طلاق ہے، اگر تو باہر گئی تو تجھے طلاق ہے۔ اب متکلم کی اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جب کبھی وہ باہر جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی، لیکن حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، مجازی معنی متکلم کی ذات میں معنی پایا جا رہا ہے، وہ غصہ ہے کہ ابھی تو باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے، اگر وہ ابھی نہیں نکلتی بعد میں کل یا پرسوں پھر نکلے تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، ابھی نکلے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقت قضا اذا قامت المرأۃ، اور جب کھڑی ہو عورت ارادہ کرتی ہو باہر جانے کا، پس کہے زوج ان خرائط، اگر تو نکلی فانت قضا، فانتی قضا تو کیا ہے، طلاق باری ہے، تو ہوگا حکم مقصور حالت پر، بند ہوگا حالت پر، یہاں تک کہ نکلی اس کے بعد تو حانث نہیں ہوگی، تو پھر وہ حانث نہیں ہوگی۔ اور پانچویں صورت جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ پانچویں صورت یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کے ساتھ، محل کلام کی دلالت کے ساتھ، بہی طور پر ہوتا ہے محل کہ نہیں قبول کرتا لفظ کی حقیقت کو، محل جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے وہ کلام کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا، محل کلام کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جس طرح کہ اس کی مثال منعقد ہونا آزاد کا نکاح لفظ بے، ہبہ اور تملیک اور صدقے کے ساتھ، یعنی کہ کوئی آزاد عورت ایک مجلس میں کسی مرد کو کہتی ہے بعت نفسی لاکا، میں اپنے آپ کو تجھے بیچتی ہوں۔ اب یہاں پر محل کلام دلالت کرتا ہے کہ عورت کا مقصد بیچنا نہیں ہے بلکہ نکاح کرنا ہے، آگے سے مرد کہہ دے قبل تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حقیقی معنی تو بیچنا، لیکن یہاں پر حقیقت کو ترک کیا گیا ہے، کیونکہ آزاد عورت اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتی، وہ غلام کس طرح بن سکتی ہے، آزاد عورت بن ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، جب آزاد عورت اپنے آپ کو بیچ ہی نہیں سکتے تو حقیقی معنی کو چھوڑا کلام محل کی دلالت کی وجہ سے، لہٰذا یہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی نکاح ہی لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بیت نفسی لاکا کہتی ہے یا آگے وہبت لاکا نفسی کہتی ہے یا ملکت لاکا نفسی کہتی ہے یا تصدقت نفسی لاکا کہتی ہے تو پھر بھی اس کا نکاح ہو جائے گا، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، مجازی معنی
پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ آزاد عورت اپنے آپ کو صدقہ نہیں کر سکتی، کسی کا مالک نہیں بنا سکتی، ہبہ نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس کا قول عبدہ اپنے غلام کے لیے، یعنی کہ کوئی بندہ اپنے غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں بلکہ کسی اور کا بیٹا ہے، تو یہاں پر حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن محل کلام دلالت کرتا ہے کہ اس مالک کی مراد یہاں پر ھذا ابنی سے آزادی ہے، لہٰذا وہ کیا ہے، غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے بیٹے کا مالک باپ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پہلے سیکنڈ میں ہو سکتا ہے، بعد میں ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس وجہ سے غلام کا بیٹے کا حقیقی معنی اپنا بیٹا ہے، مجازی معنی غلام کو جب کہہ رہا ہے کلام میں محل کلام دلالت کر رہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگا، آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کا قول اپنے غلام کے لیے، اور معروف و نسب اس کے علاوہ مشہور ہو، یعنی کہ پتہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، ھذا ابنی، اور تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب کہا اپنے غلام کے لیے، اسی طرح کوئی بندہ اپنے غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی، حالانکہ اس کا غلام اس سے بڑا تھا، مالک کی عمر 20 سال تھی، غلام کی عمر 30 سال تھی، اب مالک اپنے غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی، حالانکہ وہ تو بڑا ہے، تو بیٹا کس طرح باپ سے بڑا ہو سکتا ہے عمر میں؟ تو یہاں پر حقیقی معنی تو ہے بیٹا، اب لیکن مجازی معنی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں سے مراد کیا لیا جائے گا، آزادی لی جائے گی، کہ وہ آزاد کرنا چاہتا ہے بیٹا کہہ کر، کیونکہ ایک بڑا شخص بیٹا اپنے باپ سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ قضا اذا قال لعبدی، اسی طرح جب کہے اپنے غلام کے لیے، اس حال میں کہ بڑا عمر سے، مولا سے، ھذا ابنی ہے، یہ مجاز آزادی کی طرف امام صاحب کے نزدیک اختلاف کرتے ہوئے صاحبین کے لیے، بنا کرتے ہوئے اس بات کر کے جو ہم نے ذکر کیا کہ مجاز خلیفہ حقیقت سے لفظ کے حق میں، اور ان کے نزدیک یعنی کہ امام صاحب کے نزدیک خلیفہ حقیقت سے، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے حق میں خلیفہ ہے، یعنی کہ امام صاحب کے نزدیک تو آزاد ہو جائے گا غلام، لیکن صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا۔ امام صاحب پیچھے آپ نے پڑھا، امام صاحب فرماتے ہیں ترکیب ترجمہ درست ہو تو وہ آزاد ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ترکیب ترجمہ درست ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ حکم اگر صحیح لگتا ہو تو پھر صحیح ہے۔ اب ایک غلام پیچھے بھی وضاحت ہو چکی تھی اس کی، لہٰذا امام صاحب کے نزدیک تو آزاد ہو جائے گا کیونکہ ترجمہ ترکیب درست ہے، اور صاحبین کے نزدیک کلام لغو چلا جائے گا، آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا آپ نے۔ آگے نکالو کنز الدقائق کا، والزنا واللمس والنظر بشہوۃ یوجب حرمت المصاہرۃ، زنا کے ساتھ اور چھونے کے ساتھ اور دیکھنا شہوت کے ساتھ واجب کر دیتا ہے حرمت مصاہرہ کو، یعنی کہ کسی شخص نے عورت سے زنا کیا یا چھوا شہوت کے ساتھ، عورت کو چھو لیا شہوت کے ساتھ، یا اس کی فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا، ویسے شہوت کے ساتھ دیکھنے سے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوتی۔ پہلے یہ سمجھ لیں حرمت مصاہرہ کہتے کسے ہیں؟ حرمت مصاہرہ کہتے ہیں کہ مرد کا اصول و فروع عورت کے اصول و فروع پر حرام ہو جائے، اور عورت کا اصول و فروع مرد کے اصول و فروع پر حرام ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خلاصہ اس طرح کہیں کہ جو مرد کے ماں باپ تھے وہ عورت کے ماں باپ بن گئے، جو عورت کے ماں باپ تھے وہ مرد کے ماں باپ بن گئے، اسی طرح عورت کے جو بیٹے تھے بیٹیاں تھے وہ مرد کے بیٹے بیٹیاں بن گئی، ٹھیک ہے، اور جو مرد کے بیٹے بیٹیاں تھیں وہ عورت کے بیٹے بیٹے بن گئی، یعنی کہ جو ان کے اصول و فروع اسی طرح اس کے بھی اصول و فروع حرام ہوتے ہیں۔ اب کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا یا چھوا شہوت کے ساتھ یا فرج داخل کی طرف دیکھا، ویسے دیکھنے سے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوتی، فرج داخل کی طرف دیکھے تھا تو تب حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے۔ حرام ہے شادی کرنا
معتد کی بہن سے، معتد کی بہن سے اور اپنی لونڈی سے اور اپنے آقا سے اور مجوسی عورت سے اور بت پرست سے، یعنی کہ حرام ہے شادی کرنا اپنی معتد کی بہن سے، یعنی کہ ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی پھر اس کو طلاق دے دی، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، عدت پوری نہیں ہوئی، اب وہ اس کی دوسری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے، جب عدت پوری ہو جائے گی تب وہ شادی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اپنی لونڈی سے بھی حرام ہے شادی کرنا، اپنی آقا اپنی لونڈی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ لونڈی جو ہوتی ہے وہ لونڈی ہوتی ہے، وہ غلام ہوتی ہے، اور جو شادی ہوتی ہے وہ لونڈی نہیں ہوتی، وہ تو گھر کی مالکہ ہوتی ہے، وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اپنی لونڈی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اب لونڈی کو مالکہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا ان میں بڑا تضاد ہے، اسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اپنی سردار سے، یعنی کہ عورت سردار ہو، آقا ہو اور اس کا غلام ہو ایک، وہ عورت اپنے غلام سے شادی بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی اسی طرح ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اب عورت پہلے مالک ہے، شادی کرے گی تو مالک بن جائے گا مرد، اب یہاں پر تضاد آ رہا ہے، پہلے غلام پھر مالک، تو اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد تو پھر شادی کر۔ اور مجوسیہ سے بھی شادی نہیں کر سکتا، مجوسی جو آگ کی پرتش کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، اور بت پرست سے بھی شادی کرنا حرام ہے مسلمان کا۔ اور حلال ہے کتابیہ سے شادی کرنا اور سیبہ سے۔ کتابیہ اس کو کہتے ہیں جو کیا ہو، جن کو کتاب ملی ہو، یہ کل میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ ان سے کس طرح شادی کرنا حلال ہے، لیکن اب کے دور میں حلال نہیں ہے۔ اور سیبہ ایک فرقہ ہے امام صاحب کے نزدیک، اور اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سیبہ یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ سیبہ کون سے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے حلال قرار دیا، لیکن اصل مذہب یہی ہے کہ حرام ہے۔ اور محرم سے حلال ہے، اگرچہ اور محرمہ سے اگرچہ محرم ہو، یعنی کہ محرم احرام کی حالت میں مرد بھی ہو عورت بھی احرام کی حالت میں ہو تو دونوں کا نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ اور لونڈی سے بھی جائز ہے، لونڈی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ ہو کتابیہ، اگرچہ لونڈی کتابیہ ہو تب بھی اس سے جائز ہے، نکاح کرنا حلال ہے۔ اور آزاد عورت کا غلام پر آزاد، یعنی کہ ایک مرد نے پہلے شادی کی وہ آزاد عورت تھی، اس کے بعد وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ لونڈی ہے تو یہ جائز ہے، اور نہیں ہے اس کا عکس جائز نہیں ہے، یعنی کہ پہلے غلام سے شادی کی ہو بعد میں اس نے آزاد سے کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے، غلام پہلے ہو اور بعد میں کیا ہو آزاد تو یہ جائز نہیں۔ اب غلام کو ترجیح دی جا رہی ہے آزاد پر، تو غلام کو آزاد پر ترجیح نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آزاد کی عدت میں ہو، اگرچہ آزاد کی عدت میں ہو، یعنی کہ اگر آزاد عورت سے پہلے شادی کی پھر بعد میں کیا کی لونڈی سے شادی کی تو یہ تو جائز ہے، چاہے آزاد کو پہلے طلاق دے دے، آزاد کو طلاق دے دے، اب ابھی عدت پڑی ہے آزاد کی، پھر لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر لونڈی سے پہلے شادی کی تھی اب لونڈی کے ہوتے ہوئے آزاد سے شادی کر رہا ہے تو یہ جائز بھی نہیں ہے۔ لونڈی سے شادی دوسرا کون، لونڈی سے شادی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد سے شادی کروں، اب لونڈی کو طلاق دے دیتا ہے، لونڈی کی طلاق دے دیتا ہے، لونڈی کی عدت پڑی ہے، ابھی لونڈی کی عدت کے پڑے ہوتے آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، عدت جب ختم ہو جائے گی تو تب وہ کر سکتا ہے۔ اور 4 شادیاں کر سکتا ہے آزاد سے اور لونڈیوں سے، 4 لونڈیوں کو رکھ سکتا ہے یا 4 آزاد سے شادی کر سکتا ہے۔ اور غلام اور 2 عورتوں سے کر سکتا ہے غلام کے لیے، یعنی کہ آزاد مرد جو ہے وہ 4 سے کر سکتا ہے اور جو غلام ہے وہ 2 ہی سے کر سکتا ہے، 2 عورتوں سے کر سکتا ہے نکاح، 4 سے نہیں کر سکتا۔ اور حاملہ ہوئی ہو زنا سے اس کے علاوہ سے، یعنی کہ ایک عورت حاملہ ہے کسی سے، زنا سے حاملہ ہے،
زنا سے حاملہ ہے، ویسے حاملہ ہے تو پھر تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، جب عدت پوری ہوگی تو تب کرے گا۔ اب ایک عورت نے زنا کرایا، زنا سے حمل ٹھہر گیا، اب کوئی اور مرد ہے جس نے زنا نہیں کیا تھا، وہ نہیں، کوئی اور مرد ہے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور موتوعاتی، اور وطی کی ہو اپنے مالک کے ساتھ یا زنا کے ساتھ، اور مالک نے پہلے عورت سے وطی کی، مالک اپنی لونڈی سے وطی کرتا ہے تو پھر اس کی آگے شادی کرواتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور زنا کرنا، اور زنا کیا ہو یا وطی کی ہوئی ہو زنا کے ساتھ، یعنی کہ پہلے اس عورت نے کسی سے زنا کرایا ہو، وہ اس سے آگے شادی کرنا بھی یہ حلال ہے، جائز ہے۔ اور ملانا محرمہ کی طرف معین ہوگا اس کے لیے، معین ہو، اور ملا دینا محرمہ کی طرف معین ہوگا اس کی طرف، کیا ہوگا اس کی طرف، یعنی کہ ایک شخص نے عقد واحد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، دو عورتوں سے کیا کیا، نکاح کیا، ایک شخص نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو میری رضائی بہن ہے، اب ایک سے جائز ہو جائے گا دوسری سے حرام ہو جائے گا، دوسرے سے کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ ایک سے تو جائز ہو جائے گا، وہ تو جائز ہی ہے، لیکن دوسری سے کیا ہوگا، وہ حرام ہوگا، وہ جائز نہیں ہے قطعاً ہی، یعنی کہ میلاد یا دو عقدوں میں سے اس کے لیے تو معین ہوگا اسی کے لیے، یعنی کہ جو ملایا محرم سے، یعنی کہ پہلے ایک محرم ہے محرم ہے اور ایک غیر محرم ہے، دونوں کو ایک ہی وقت شادی کرتا ہے تو محرم سے نکاح حرام ہوگا، دوسری سے جائز ہو جائے گا، دوسری معین ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے۔ اور انشاءاللہ کل سے ہم ریاض الصالحین بھی پڑھیں گے، کل آپ ریاض الصالحین کی کتاب بھی لے کر آنا، ٹھیک ہے، پڑھا سکتے